زدني علما رب زدني علما انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو بتائے گا اندھیرا روشنی کیا ہے، انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج سبحان اللہ ہم لوگ مسجد رحیم خان کے چھت کے نیچے، کسی کا ذاتی مقصد نہیں، کسی کی ذاتی سوچ نہیں، بلکہ جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کا ہم سہل اور علمی جواب کیسے دے سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات، جو عنوان تجویز کیا گیا ہے بڑا قیمتی ہے کہ موجودہ ملکی حالات اور مسلمانوں کا مستقبل۔ نظام نے ماشاءاللہ العزیز بڑے اچھے انداز میں جو ہے ہم کو ایک پروگرام دیا کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ کاظم نے اپنے انداز میں بات کی، میں صرف آپ کی توجہ دو طرف لے جا کر کے بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں، بالکل مختصر وقت تک کہہ دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ ملکی حالات، یہ حالات مسلمانوں کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں۔ میں اس وقت کی بھی بات نہیں کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جو ہے نا مکے میں کیسے حالات میں زندگی گزاری جب نبوت نہیں تھی۔ میں ان حالات کی بات کروں گا جب نبوت دی گئی تھی، مختصر رکھوں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ 13 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہو کر مکے میں ہی جوانی گزار دی اور مکے میں ہی آپ کو نبوت دی گئی، سب کو معلوم ہے، سبحان اللہ۔ لیکن حالات کیا تھے؟ ایک دن بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے سونے نہیں دیا گیا، ہر وقت پریشانی، ہر وقت خوف، ہر وقت ظلم، کسی صحابی کو مارا جانا، کسی کا گھر توڑا جانا، کسی کے گھر کو آگ لگا دیا جانا، کسی کے بچوں کو تکلیف دیا جانا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو تکلیف دیا جانا، کہ 13 برس تک مکے کی سرزمین پر چلتا رہا۔ اور تعجب کریں گے آپ، ان 13 برسوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کی تعداد ان ظلم و بربریت کے درمیان میں بھی مکے کی سرزمین سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو ہمارے ملک کے بھی حالات اگر کچھ کربناک ہیں تو اس سے غمزدہ ہم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، نہ ہم کبھی پریشان ہوئے تھے نہ کبھی پریشان ہوں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اس ملک کے اندر جب ایک سورج نکلے گا تو وہ اسلامی سورج نکلے گا انشاءاللہ۔ وہ کیسے نکلے گا انشاءاللہ؟ ابھی ہم جو ہے نا 2 منٹ کے اندر ایک نقطے کے اندر دیکھتے ہیں۔ 13 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ہوتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ 13 برس تک ستایا جاتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 13 برس تک صحابیوں کے جسم سے خون رسا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے۔ جب ہجرت کر کے مدینے کی سرزمین پر جاتے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 8 یا 10 سال کے عرصے میں اسلام کا وہ بول بالا کر دیا جو لوگ مکے سے ہجرت کے وقت میں یہ بتا رہے تھے کہ اسلام ختم، مسلمان چھوڑ کے جا رہے ہیں، مسلمان ہم کی طاقت ختم ہے، اب مسلمان رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان پر جو فیصلوں کو صادر کر دیا اور پھر یہ بتا دیا ساری دنیا کو کہ مسلمان بعض دفعہ جو ہے اپنے 2 قدم کو پیچھے بھی ہٹا لیتا ہے، ہمارے قدم کو 2 قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، تو تم یہ جو ہے تم گمان کر نہیں بیٹھنا کہ ہم نے مسلمانوں کو ستایا تھا اور مسلمان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ نہیں، ہرگز بات نہیں ہو سکتی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ نظام نے جیسی بات بتائی ہے نا، ابھی پروٹیسٹ کا جہاں تک تعلق ہے، سبحان اللہ، حق ہے ہمارا، ہم کرنا ہے، لیکن اس کا علم اگر نہیں ہے، جو بغیر علم کے کام کیا جاتا ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور آج تک جتنے بھی کام ہم نے کیے تو بغیر علم کے کیے، جس کی وجہ سے ہماری قوم کو نقصان ہی جھیلنا پڑا اور دشمن اپنی سازشوں میں
کامیاب بھی ہو گیا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھیوں سے، نبی کے صحابہ سے، خود نبی سے وہ کام لے لیا کہ جو قوم مکے میں سمجھ رہی تھی کہ ان کا وجود ختم ہو رہا ہے، لیکن 8 سال کے بعد ہی اللہ نے آسمان سے فیصلوں کو صادر کر کے کہا کہ میاں ان کا وجود ختم نہیں ہوا ہے، اب تمہارے ملک کے یہ حکمران بننے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی یہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ صبر کی ضرورت ہے، تلقین اس بات کی ہے، تاکید اور اس بات کی ہے کہ آج بھی مسجدیں اتنے حالات ہونے کے باوجود ہم بھر نہیں سکے۔ فجر میں ہماری مسجدیں 5-8 آدمی کے سے زیادہ نہیں بڑھ سک رہی ہے، ظہر اثر میں ہماری مسجدیں خالی رہ رہی ہیں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے جو ہے نا ناکام رہی ہیں، ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن ہم کھول کے کبھی پڑھ نہیں رہے ہیں، نبی کی سیرت ہم معلوم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعات کو نہیں پیش کر سک رہے ہیں، نبی کی سیرت کو ہم نے پیش نہیں کیا، کئی برسوں سے ہمارے محلے میں دھوبی ہے لیکن اس کو ہم اسلام نہیں سمجھا سکے۔ ان حالات کے اندر کرنا کیا ہے؟ موجودہ حالات کیا سکھا رہے ہیں؟ صحابہ نے کبھی بھی مشکل حالات کا جب مقابلہ کیا تو اپنے آپ کو جو ہے نا نکما، کمزور، نعوذ باللہ ثابت نہیں کیا، بلکہ ہر دور میں انہوں نے اپنے پرچم کو بلند رکھا اور اپنے طاقت، اپنے لوہے کو منوایا تھا۔ آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے ان ملک کے حالات کے اندر، اب جب کہ اسلام مکمل ہو گیا، 4 خلیفہ ہمارے درمیان میں آ گئے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسلام کے پرچم کو دنیا کے ہر طبقے کے اندر واقف کروا دیا۔ اس طرف آؤ تو کامیابی ہے، اگر یہ چھوڑ دو تو تمہارے لیے نقصان ہے۔ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں ان حالات کا مقابلہ میں کیسے کر سکوں۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ دیا، جو خاموش طبیعت کے تھے، جو انتہائی کم بولتے تھے، بڑے سنجیدہ تھے آپ، لیکن ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے مدینے کی، سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ منافقین کا اور یہودیوں کا، دشمنان اسلام کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس طرف ٹولے کی طرف اپنا رخ کیا اور دھیرے دھیرے کشاں بکشاں اس جو ہے نا ٹولے کی طرف جاتے ہیں، آپ کے کانوں نے سنا کہ وہاں ٹھہرنے والے یہودی اور منافقین، مشرکین، دشمنان اسلام نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور الفاظ کو غلط اختیار کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا ٹھنکا اور آگے بڑھے، جو الفاظ اختیار کر رہا تھا، غلط اختیار کر رہا تھا بندہ، اس کو اٹھایا اور ایک کان کے نیچے لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر بھی گر گیا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس مقدمہ آیا اور معلوم ہوا کہ ماجرا کیا ہے، تمام باتیں بتائی گئیں، تو ابوبکر کو جو ہے صدیق رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا گیا، بلایا گیا، اور اللہ کے نبی کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بکر کیا معاملہ ہے، ہوا کیا آخر؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا مجھے اتنا غصہ آیا اس کے اوپر کہ میں نے اٹھایا اور اس کو جو ہے ایک مار دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم رکھ کے ابوبکر صدیق نے جو کام کیا تھا وہ سکسسفل کام تھا۔ آج ہمارے اندر خالی جذبہ ہے، 4 پھترے مار کے پولیس میں نامہ درج کرا لے کے زندگی کو اجیرن بنا لیتے، اس سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آسمان کے فیصلوں کا انتظار کریں گے انشاءاللہ، اسی لیے کہ آج ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق بہت ہو گئے، ہماری صفوں میں بڑے ہی جبہ گبہ پہن لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا اسلام کی محبت نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی محبت نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انتشار بڑھتا رہے۔ لہٰذا میں آپ کیا کریں گے انشاءاللہ، ایک فارمولہ لے کے جائیں گے آج کہ کل صبح کا نکلنے والی فجر کی نماز کی جو اذان ہوگی، اپنے بستر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز سے اپنی ابتدا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قوم اگر رمضان کے جیسا مسجدوں کو بھرنا شروع کر دے تو دشمن کی طاقت ایسے ہی ختم ہو جائیں گی، لیکن کون ہے نماز پڑھنے والا بتاؤ؟ اب نعرے لگانے کے واسطے سب سے پہلے، پتھر مارنے کے واسطے سب سے پہلے، آوازیں بلند کرنے کے واسطے سب سے پہلے، بھاگ جانے کے واسطے بھی سب سے پہلے، حالات جیسے یوں دیکھے تو سب سے پہلے بھاگ جانے والوں میں بھی ہے ہمارا۔ لہٰذا مختصر یہ ہے کہ موجودہ ملک کے حالات ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، الحمدللہ یہ جھیل جھیل کے یہاں تک آ گئے ہم 1400 برس سے، اب اور کیا کر سکتے اس سے زیادہ؟ دشمن کی سازش ہے،
کہ جو ہے نا کسی طریقے سے اسلام کمزور ہو جائے، مسلمان کمزور ہو جائے، ان کی طاقت کمزور ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، نہیں ہونے والی بات ہے انشاءاللہ تعالی، یقین ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا. اور پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی پھر سے جو ہے نا، اب بابر تو نہیں آئے گا دوسرا، لیکن کسی دوسرے محمد کو اللہ تعالیٰ ضرور اس ملک کا حکمران بھی بنا دے گا انشاءاللہ العزیز. ہوگا عزیزان محترم، کوئی بات دوسری نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. بس میں یہ باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جتنے لوگ ماں بہنیں یہاں پر جمع ہیں میرے پاک پروردگار، ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ آفرین جیسی شیرنی بہنوں کو اللہ تعالیٰ، مسکان جیسی بہادر لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ اور پیدا فرما دے اس سرزمین کے اوپر، اور مدثر جیسے جیالے نوجوانوں کو جو اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کو اللہ اس ملک کے اندر پیدا فرما دے تاکہ اسلام کا اور بول بالا ہو جائے، مساجد کی حفاظت ہو جائے، اسلام کی سربلندی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.